ملک شام کا بندہ آ گیا حضرت عمر کو ملنے، اس نے آتے ہی پوچھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوتا، ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ روب شاید کپڑوں کا ہوتا ہے، روب شاید گاڑیوں کا ہوتا ہے، بنگلوں کا ہوتا ہے، بہت بڑی کوٹھی کا روب ہوتا ہے۔ اور نہیں بھائی، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے، اس کے افکار کا روب ہوتا ہے، روب اس کے اونچے خیالات کا ہوتا ہے۔ کہاں ہے آپ کے بادشاہ کا محل؟ تو نے کہا محل شہل تو کوئی نہیں، مسجد میں ہوں گے امیر المومنین۔ بندہ کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس کے نام سے میرا بادشاہ کانپتا ہے وہ مسجد میں ہوگا، گن مین ہی کوئی نہیں، ہٹو بچو ہی کوئی نہیں، ادھر ادھر ہی کوئی نہیں، پہرے دار ہی کوئی نہیں۔ مسجد میں جا کے پوچھا جناب عمر، کہنے لگے ادھر ہی تھے۔ کدھر ہیں بھئی حضرت؟ وہ کدھر ہیں بھئی؟ ادھر ہی تھے۔ کہنے لگا، میں حیران ہو گیا کہ یہ بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ کھجوروں کے باغ کی طرف جا رہے تھے، کہتے میں کھجوروں کے باغ میں گیا تو ایک بندے سے پوچھا امیر المومنین، کہنے لگا وہ سامنے کی طرف جا رہے تھے، ادھر گیا۔ ایک بندے سے پوچھا کہاں ہے وہ شخص اس کی 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے؟ کہاں ہے وہ شخص جو مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسریٰ کانپ جاتے ہیں؟ وہ بندہ کدھر ہے کہ جس کی بات جگہ جگہ ہوتی ہے، جس کا تذکرہ سنا ہے کہ اسے دیکھ کے شیطان بھی رستے بدل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے ہو کھجور کے درخت کے نیچے کنویں کے ساتھ مٹی کا ڈھیلا تکیے کی جگہ رکھ کے وہ جو تامت باندھے کرتا پہنے سویا ہے وہی تو فاروق اعظم ہے۔ وہ شخص کہتا ہے عمر سوئے تھے۔ شیر سویا بھی ہو تو اس کا روب ہوتا ہے، شیر جو ہوتا ہے، شیر کبھی سو بھی جائے نا تو لوگ پھر بھی خوف کھاتے ہیں اور اس کے جاگنے کا خوف کھاتے ہیں کہ یہ کہیں جاگ نہ جائے۔ شیر جو ہوا، کہتے ہیں حضرت عمر سوئے تھے پر میں قریب گیا تو میرے وجود پہ روب طاری ہو گیا، روب، اور میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے کہ عمر تو انصاف کر کے سویا ہے نا، تو مٹی کے ڈھیلے پہ بھی تجھے سکون کی نیند ہے۔ خودداری، وقار، عزت، یہ احساس کمتری سے باہر نکلیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو مسل ڈالا ہے، وہ تسی ماڑے دے بچے ہو، تسی تو نہیں نہ آگے جا سکتے، وہ اسی غریب لوگ کا بیٹے تو فلانے کے ساتھ نہ جایا۔ ہم نے اپنے بچوں کی خواہشات تباہ کر دی، کمزور کر کے رکھ دیا، انہیں بار بار سکھایا ہم نے۔ خوددار تھا وہ باپ جس کی تھوڑی سی آمدن تھی پر وہ گرمیوں میں اپنے پتر سے کہتا تھا پتر بڑولے میں دانے ڈال دیے ہیں، تمہاری ماں نے مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے، لو اب ساری گرمیاں پرواہ کوئی نہیں۔ وہ خوددار لوگ تھے۔ لیکن آج یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مسلمان نے غالب ہونا ہے۔ یہ تھوڑا اپنی ذات سے اٹھ کر جب سوچے گا نا، بڑی بات کرے گا، بڑی سوچ پیدا کرے گا، بڑا اس کا مزاج ہوگا، کھلا اس کا دل ہوگا، تو پھر نا یہ ذرا سر اٹھا کے جیے گا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا وہ قادر مطلق ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے۔ دو چیزیں دے کے بھیجا ہے، ہدایت اور حق۔ کتاب ہدایت اور حق حضور لے کے آئے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کہ نیرا تسبیح پڑھیں اور سو جائیں، نیرا جناب عبادت کریں اور آرام کریں، نیرا جناب تلاوت کریں اور آرام کریں، نہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ رب ہے جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ہدایت اور حق دے کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اس کو غالب کرے، ہر دین پر یہ دین چھا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری ہی لگے، نا پسند آئے، کسی کو نہیں آتی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا۔ غالب، تو نماز بھی پڑھ، عبادت بھی کر، لیکن یہ بھی خیال رکھ کہ دنیا میں نماز والے نبی کا نظام بھی قائم کرنا ہے۔ تیرے پاس میری مسجد نہیں ہونی چاہیے، حکومت بھی ہونی چاہیے،
مسلمان کے ہاتھ میں نری تسبیح نہیں ہوگی، یہ عنان حکومت بھی چلائے گا، اس کے اندر خودداری ہوگی۔ حضرت عمر تہجد بھی پڑھتے تھے اور سویرے حکومت بھی کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر ساری رات مدینے والے کی یاد میں رویا بھی کرتے تھے، اور صبح اٹھ کر تلوار لے کر نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ جب تک اپنے مزاج میں وہ شوق نہیں پیدا ہوتا کہ دین کو غالب کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، بڑا سوکھا ہے ہمارے لیے بھی، آرام سے نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، عبادت کریں، اور ویسے بھی اسے لوگ زیادہ بڑا پیر سمجھتے ہیں جس کی تسبیح زیادہ لمبی ہو، وہ زیادہ بڑا پیر ہوتا ہے جس کی پگڑی ذرا زیادہ بڑی ہو، جبہ تگڑا پہنے، اجرے کے اندر رہے، باہر نہ نکلے، اور اندر جائیں 2 منٹ کے لیے حضرت کی زیارت کریں، باہر آ جائیں، بس چھٹی، وہ زیادہ پیری مریدی ہو جاتی ہے۔ پیر تو بولتا ہی نہیں۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، اقبال کہنے لگے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، تو جو تیرا جینا مشکل کر دینا، وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے، تیرے لیے زندگی دشوار کر۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ٹھیک ہے جناب آپ موج کریں، جو دین غالب ہونے کے لیے آیا، دین کے مزاج میں غلبہ ہے، دین کی طبیعت میں غلبہ ہے، دیندار چھا کے وقت گزارا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر وہ قرار دیا ہے، وہ وسعت دی ہے، وہ درد دیا ہے، وہ ذوق دیا ہے۔ اپنے اندر سے وہ بت توڑ ڈالیں جو بت مایوسی پھیلاتے ہیں، ان جگہوں سے نکل آئیں جہاں انسان کمزور پڑتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آگے کی طرف دیکھیں، آگے کی طرف دیکھیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حالات جتنے بھی خراب آ جائیں، ماحول جتنا بھی بگڑ جائے، امت پر دشواری جتنی بھی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ دین اسلام ہے، یہ مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، اور فرمایا ایک جماعت ہوگی پوری میری امت کی جو دین اسلام کے دفاع میں کام کرتی رہے گی، جد و جہد کرتی رہے گی، کوشش کرتی رہے گی، ہمت کرتی رہے گی۔ میرے عزیز حضور نے فرمایا ہمیشہ یہ دین قائم رہے گا، اور ایک جماعت ہمیشہ اس دین کے لیے کام کرتی رہے گی۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 100 سال کے بعد تو اللہ ضرور اس امت میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا، یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، جو اس دین کی نئے سرے سے تجدید کر دے گا۔ وہ لوگ آتے رہے، جب حالات بڑے بگڑے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آ گئے، حالات کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ پھر معاملات بڑے بگڑے تو امام شافعی جیسے لوگ آ گئے، غوث اعظم جیلانی جیسے لوگ آ گئے۔ حالات بڑے بگڑے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے لوگ آ گئے۔ ہندوستان میں جب ماحول بڑا کٹھن ہوا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے لوگ آ گئے۔ ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد بھیجے گا، حضور کا وہ غلام دین کو نئے سرے سے تازہ کرے۔ دین کے چمن میں ہمیشہ بہار رہے گی، ہمیشہ نورانیت رہے گی، ہمیشہ نور علی نور رہے گا۔ یہ کام صرف کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ دین تو پھلے گا پھولے گا، جو آگے بڑھ کے خدمت میں حصہ ڈال لے گا نا، وہ اپنا نفع کرے گا۔ یہ قرآن پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں استقامت دے، تم آگے۔ اور دین کی مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی۔ کوئی شخص سمجھے کہ فقط مال سے مدد ہوتی ہے، جب آپ وقت پر آ کر مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں۔ جب آپ دینی اجتماعات کی رونق بڑھاتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں۔ جب آپ کسی دین کے طالب علم کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں نا، بیٹے بڑی بات ہے قرآن پڑھتے رہنا، یہ بھی آپ خدمت ہی کرتے ہیں۔ جب آپ دین کے بارے میں کسی جگہ بیٹھ کے اچھی بات کر دیتے ہیں، یار اللہ کا فضل ہے ہمارے دین میں یہ خیر اللہ نے رکھی، یہ بھی آپ دین کی مدد ہی کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ کسی بھی حوالے سے دین کے لیے کوئی بھی پیغام دیتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں، تو آپ دین کی یہ ساری خدمات دینیاں ہیں، یہ سارا درد ہے، یہ سارا ذوق ہے۔ ہم اپنا اپنا حصہ جس طرح بھی ملا سکے،
دین کی حمایت میں، دین کی مدد میں، جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو وہاں ہم دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مقام پر دینی ابلاغ میں، دین کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایک جملہ کوئی بول دے نا رسول پاک کے دین کی مدد میں، ایک جملہ، یعنی کسی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ یار تو اپنے بیٹے کو، تیرے 5 بیٹے ہیں، ایک کو قرآن مجید کا عالم ہی بنا دے، تو کہہ کے چلا گیا اور تو تیری وجہ تجھے خبر بھی نہیں کہ شاید اس نے تیری وجہ سے اسے داخل کرایا ہے، لیکن وہ اگر آ گیا پڑھ گیا تو دیکھ تجھے اجر اللہ کتنا عطا فرمائے۔ آدھا جملہ بول کے دین کے معاملے میں معاون بنے، کوئی خیر کا لفظ بول کے معاون بنے۔ ہم نہ ہمت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ فلانا کرے گا، بڑا آدمی کرے گا، مولانا کریں گے، پیر صاحب کریں گے، اپنا اپنا حصہ، اپنی اپنی خیر۔ حضرت عمر نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کی خدمت میں، پر سیدنا بلال کی خدمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ڈیوٹی حضرت صدیق اکبر کی بھی زیادہ ہے، پر جناب سلمان فارسی کی خدمت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک نے کام کیا، ہر نقطے کا اپنا عروج ہے، اپنی، اور یہ دین غالب ہوگا، غالب۔ یہ مت سمجھیں تھوڑے سے حالات کمزور آئے ہیں اور تھوڑا سا مسلمان محکوم ہوئے ہیں مالی اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے، اپنے اعمال کے سبب ہوئے، تو ڈر ڈر کے نہ جئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں ساری تیاری کر کے سامان سمیٹ کے سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے، پھر سفر شروع ہوتا، اور جب حضور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور کافی دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے، لمبا سفر تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نور دیکھ کے تو سیدہ فاطمہ تڑپ کے روئیں، رو پڑی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تھکاوٹ کے اثرات میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی، اور حضور کپڑے یوں لگتا ہے بڑے پرانے پہنے ہوئے ہیں آپ نے، حضور اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی محنت، اتنی جد و جہد؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں حضور نے مجھے تھپکی دی اور فرمایا فاطمہ رو نا۔ اور یہاں وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ زیادہ رونے لگ جاتے ہیں، کیا کریں، بڑے مسائل ہیں، بڑی مشقت ہے، کرنا پڑتا ہے، لوگ اور زیادہ۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا، خیالات کو نیا رخ دیا، اس بات کو ایک نیا انداز سوچنے کا فراہم کیا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ رو نا، تیرے باپ کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچا، کوئی پکا، کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا۔